السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور گلشن سراجی کے نوشگفتہ پھولوں، آج میں ان یاران باصفا شہیدان عشق و وفا کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی ایک تاریخ ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی اور سد سکندری بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کے لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کے لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ زباں ہے ساکت، قلم ہے حیران، بتاؤں کیسے میں راز پنہا کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا ابل رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج دیا انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سربکف مجاہد میدان کارزار میں آ نکلے اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا۔ انہوں نے سارے عالم میں اپنی شرافت و صداقت اور شجاعت و جلالت کا پرچم نصب کر دیا اور برسر عام اعلان کر دیا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ حضرات گرامی، جن مسلم حکمرانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، انہیں آج غدار کہا جا رہا ہے، انہیں دیش کا دشمن بتلایا جا رہا ہے۔ ان ظالموں کو کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے جان دی ہے، ان ظالموں کو کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، ان ظالموں کو کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی پر شوٹ کا وارنٹ ہوا، ان ظالموں کو کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، ان ظالموں کو کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کرام کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں، ان ظالموں کو کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 1957 میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے ہیں، ان ظالموں کو کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا ہے۔ برادران اسلام، یہ مٹھی بھر فرقہ پرست طاقتیں تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتی ہیں، تم کو پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتی ہیں۔ ذرا ان ظالموں کو بتا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر ہماری پیشانیوں کے نشانات ہیں،
اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں، بلکہ ایسی آزادی کو ہم تمہارے منہ پر مارتے ہیں۔ ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں اور آئندہ بھی لات مارتے رہیں گے۔ ہمیں آزادی چاہیے، مذہب اسلام کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، قرآن کی آزادی، ہمیں آزادی چاہیے، عبادت کی آزادی۔ عزیزان گرامی، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں؟ کیا دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم ایوان حکومت تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا میں ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا۔ مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے معلوم کرو، آسمانوں کے ستاروں سے پوچھو، قطب مینار کی بلندی سے پوچھو، لال قلعہ اور جامع مسجد کی در و دیواروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے اس ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ 100 بار سوارا گئے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، 100 بار سوارا گئے ہم نے اس ملک کے گیسوے پر ہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور مسلمانوں، اگر یہ ظالم حکومت اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئی اور ہمارے حقوق کو یوں ہی پامال کرتی رکھی تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انہی شیران اسلام، سرفروشان خیر الانام کے فرزند ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی تھی۔ ایک بار ہم بھی بدل کر دیکھیں گے، کیونکہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وما علینا الا البلاغ۔